مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. لوگ روزے کو فرض کی نیت سے نہیں دیکھتے، روزے کی نیت سے نہیں دیکھتے، بلکہ رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں دیکھتے، قربت الہی کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں نہیں رہتے ہیں، بلکہ روزے کو ایک قسم کا رسم بنایا گیا ہے. رسم کیا ہے کہ عام طور شریعت مقدسہ نے جس چیز سے انسان کو منع کیا ہے، مثلا بے پردگی، بیہودگی، اسراف یا باقی چیزیں جو آج کل عام طور آپ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے شریعت مقدسہ نے انسان کو اجتناب کرنے کو کہا ہے وہ آج عام ہو رہی ہے. عورت بے پردہ بھی ہے اور روزے دار بھی ہے، غیروں کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہے غیروں کے سامنے اور روزہ دار بھی ہے. اسراف اتنا ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ غریب کے گھر میں کھانا ہے، اس کے لیے افطاری کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی دھرم سے ہو، کسی ذاتی سے بھی ہو، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، بلکہ بات علیکم السلام، بات کی طرف یہ رسم ہے کہ نہیں میں نے پلیٹوں میں کھجور بھر کے رکھے ہیں کہ نہیں، اور کسی غریب کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. عورت یہ کہتی ہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی دکھاوا ہے اور بیہودگی ہے، بے پردگی ہے اور بے اوریانی ہے، تو اس کو روزہ نہیں رکھتے. روزہ وہی ہے کہ جو کہ شریعت مقدسہ کے مطابق ہو. روزہ سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن اور احادیث اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے روزے رکھنے کا نام روزہ ہے. جب ہم اس پر عمل کریں گے، اس طریقے سے روزے رکھیں گے، اور جو قوانین اور جو ہدایات انہوں نے ہم پر لاگو کیے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، تو چاہے نماز ہو، چاہے دعا ہو، چاہے قرآن ہو، مطابق شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین جب وہ ہو، تب وہ قرآن پڑھنا بھی ہے، تب وہ دعا پڑھنا بھی ہے، تب وہ نماز قبولیت کی بارگاہ تک پہنچ سکتی ہے، تو تب وہ روزہ جو ہے خداوند کریم کی بارگاہ میں قبول بھی ہو سکتا ہے. اس کو جو ہے یہ انسان کو رسمی رنگ نہیں دینا چاہیے. مثلا عورت ہے، وہ روزے سے بھی ہے اور نامحرم لوگوں کے درمیان گپے لڑا رہی ہے، جبکہ شریعت مقدسہ نے انسان کے لیے 3 قسم کے لوگ محرم قرار دیے ہیں، خاص کر عورت ذاتی کے لیے. ایک ماں باپ اور اولاد ہے، دوسرا ماموں ممانی موسا موسی ہے، تیسرا نانا نانی وغیرہ جو ہے یہ ہیں. اور جتنے دور چلے جائیں گے طبقے سے، میراث کے طبقے سے، اتنا دور یہ رشتہ جو دور ہوتا جائے گا اتنے نامحرم بنتے جائیں گے. لیکن یہ عورت اگر روزہ دار ہے اور نامحرم کے مجمع میں بیٹھ کر گپے لگا رہی ہے، یا یہ مرد جو ہے یہ روزہ دار ہے، نماز گزار ہے، اور نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ رسم ہے. روزہ وہی ہے جس کا حکم جس طریقے سے قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے اور جس طریقے پر عمل کرنے کا نام اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے پر جب ہم عمل کریں، جس طریقے اور اسی کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا دیں، تو یہی روزہ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیسے ہمیں طریقہ بتایا کہ قرآن نے کہا کہ الصلاۃ، نماز کو پابند رہو. یہ نہیں کہ ماہر سے ہمیں نماز پڑھیں اور اس کے بعد نہیں قرآن نہیں کہتا ہے نماز کچھ دنوں کے لیے نہ، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کے لیے پابند رہو. یعنی لڑکی 9 سال کی اور لڑکا 15 سال کا، جب اس پر روزے بھی واجب ہیں اور اس پر جو ہے نماز بھی واجب ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ جیسے کہ حدیث معصوم علیہ السلام ہے کہ 6 سال سے یا اپنی زندگی جب بچے جو ہیں قابل ہو جائیں کہ وہ سمجھ سکے آپ کی بات کو، تو ان کے لیے دین کے احکام کے لیے انہیں تیار کرو. اور جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو اس پہ کوئی کمی نہ ہو، کہ تاکہ وہ دین سے بے خبر ہو.
اور جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اس میں بھی کوئی کمی نہ ہو دینی احکام کے بجا لانے میں، جس سے وہ بے خبر ہو۔ اگر اس کے بعد وہ بے خبر ہے تو اس کو جو خود جدوجہد کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کرے گا اور والدین اس کو اس کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، والدین اس کو اس کے لیے تیار، تو اس کے لیے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں، اور گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور یہ بچہ خود بھی ذمہ دار ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، لڑکی 9 سال کے وہ مکمل اسلام سے واقف ہونی چاہیے، اور لڑکا 15 سال کا ہو وہ بھی مکمل اسلام سے واقف ہونا چاہیے، کیونکہ اس پر جو ہے واجب احکام کو بجا لانا واجب واجب ہو جاتا ہے۔ تو مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ طریقہ نماز، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو صحابہ نے اس کی پیروی کی، تو جب ان کی نماز حقیقی تھی تو کچھ حقیقی صحابہ بن گئے تو کچھ غاصب بن گئے۔ اور اسی طرح آل رسول علیہ والسلام کے دور میں آل رسول نے جس طریقے سے اسلام کو پہنچایا، جس طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جو ان کے پیروکار ہوئے تو وہ صاحب ایمان ہو گئے، اور جنہوں نے اس سے کنارہ کشی وہ بے ایمان اور غاصب بن گئے۔ یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ لیکن حقیقی مسلمان کو، حقیقی انسان کو، جو کہ چاہتا ہے کہ مجھے ایمان حاصل ہو، جو کہ یہ چاہتا ہے کہ میں حقیقی خدا کا بندہ بنوں، اور جو کہ یہ حقیقی چاہتا ہے کہ مجھے رضا الہی حاصل ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے پر عمل کرے جس طریقے قرآن نے حکم دیا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین نے اس کو جو ہے پریکٹیکل بتایا ہے، اور آل رسول علیہ والسلام اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے جو اس کو پریکٹیکل بتایا ہے اس طریقے سے کام کو انجام دے۔ ان کا پریکٹیکل کیا ہے؟ یہ سب رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے، نہ رسم ہونا چاہیے، نہ دکھاوا ہونا چاہیے، اور نہ اس میں اوریانگی ہونی چاہیے، نہ اس میں بیہودگی ہونی چاہیے، اور نہ اس میں بے پردگی ہونی چاہیے، بلکہ ہر چیز، چاہے دن میں ہو، چاہے قرآن پڑھے، چاہے نماز پڑھے، ان میں ماہ سیام میں نہیں، ماہ سیام کے علاوہ بھی جتنے بھی مہینے ہیں، جس طریقے سے انجام دے وہ سب رضا الہی نے خدا کی خوشنودی کے لیے حاصل ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے انسان کو چاہیے کہ جتنا بھی خداوند کریم کی رضا الہی حاصل کر سکے، بلکہ ہر وقت مومن کے لیے شرط بھی رکھی ہے قرآن نے بھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نے بھی، مومن کو ہر وقت جو ہے اتنا ہی نہیں روزہ داری ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کے وقت نماز ہی پڑھنی چاہیے، بلکہ مومن کی پہچان یہ بھی بتائے کہ وہ ہر وقت 24 گھنٹے کے دوران باوضو بھی ہو، یعنی جو بھی ذکر وہ کرے وہ پاک و پاکیزہ بارگاہ میں خدا کی بارگاہ تک پہنچ سکے، اور اس سے جو ہے رضا الہی حاصل ہو سکے۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ روزے سے ہمیں جو ہے اور ایک سبق ملتا ہے، مثلا نماز سے رضا الہی حاصل ہو جائے، قرآن پڑھنے سے خداوند کریم اس کو اپنے احکام جو اس نے دیے ہیں ان سے واقف ہوگا، اور روزے سے جو ہے اس کو نفاست دنیاوی بھی حاصل ہوگی، جیسے کہ قرآن جو ہے نفاست پسند دین ہے، کہ جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم النظافۃ من الایمان، جتنی تمہارے اندر پاکیزگی و صفائی ہو وہ ایمان کا ایک جز ہے۔ تو روزے، نماز وغیرہ، یہ دعا وغیرہ اس کو یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اسے رضا الہی حاصل ہو سکے، اور انسان دنیاوی خباثات اور جو کہ اس میں دل میں جو خباثات ہوں، ایک حسد، عداوت، بغض، کینہ، جب انسان اسے مبرہ ہوگا تب یہ عبادت خداوند کریم کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اور اس کا بہترین پریکٹیکل جو ہے ہمیں آل رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا ہے، کہ جب انسان روزے رکھتا ہے 1 مہینہ تو اسے یہ نہیں معلوم کہ مجھے جنت ملے گا، مجھے رضا الہی حاصل ہوگی کہ نہیں، میں خدا کے قریب پہنچا کہ نہیں، میرا ایمان مکمل ہوگا، اسے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جو اس نے اچھے اعمال کیے ہوں اگر اس کو معلوم ہے کہ، لیکن ایک امید لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن آل رسول علیہ السلام، خاندان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کا طریقہ ہم نے کیا بتایا؟ جب انہوں نے 3 دن روزے رکھے، حالانکہ رمضان کے روزے نہیں تھے، نظر کا روزہ تھا، نظر کے روزے اس طریقے سے انہوں نے انجام دیے کہ خداوند کریم کو اس کو جو ہے سورہ دہر میں سند دینی پڑی،
وَيَتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور خالق کائنات نے انہیں سند بھی عطا کی، اے انسان جب تم آل رسول علیہ وسلم کے مطابق روزے رکھو کہ دین اسلام کے پابند بن جاؤ گے، تو سب سے بہترین پریکٹیکل جو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ فاطمہ ہے، امام حسن، امام حسین، علی مرتضیٰ، حسن مصطفیٰ، حتیٰ کہ ان کی کنیز حضرت فضہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ تمہارے لیے پریکٹیکل ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہیں جو ہے جنت و حریرا، جب تم اس طریقے سے روزے رکھو گے جیسے کہ آل رسول نے روزے رکھے، روزے رکھنے کا طریقہ بتایا، یہی وہ طریقہ ہے جو قرآن کا ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ تو جب اس سے وابستہ ہو جائے گے تو یقیناً تمہیں جنت کی بشارت ہوگی، اور یقیناً تمہیں جنت کے لباس سے مالا مالا کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔